ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ سے شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا۔ حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو حضرت مصعب بن زبیر کے خلاف اس نے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود کو عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو حضرت عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ معظمہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر مار ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی لیکن بیعت بھی نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس سے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔
اس کے ساتھی اہلکار کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر کی۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کی حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ملا لیا اور اس طرح بغاوت فرو ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو انس سے معافی مانگنی پڑی۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کیں۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج کا ایک اور کام نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ تھا۔ چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے، حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا۔ اس سے مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ ان حالات کو جاننے کے بعد یقیناً ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ حجاج بن یوسف جیسے انسان نے کس قدر ظلم کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سامنے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ایمان رہا حجاج بن یوسف کا، جب موت کا وقت آیا تو ماں نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماں نے حجاج کی اس ہنسی کو دیکھ کر سوچا کہ شاید جہنم کا نام سن کر پاگل تو نہیں ہو گیا، تو حجاج بن یوسف نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے حجاج کی ماں، روز قیامت جب اللہ تم سے کہے گا کہ اے حجاج کی ماں، اگر میں تم کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حکم دوں کہ تم اپنے بیٹے کو کیا سزا دینا چاہو گی، تو ماں نے مسکرا کر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ تم اس کے اوپر فیصلہ کرو تو میں تم کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ دوں گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، ماں تو ایک ہے، اتنا جاننے کے بعد اگر تم مجھے جنت دے سکتی ہو تو میرا رب 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس سے کوئی چارہ نہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم و جابری یا باصلاحیت تھا، یا امیہ خاندان کو تحفظ دیتا تھا، یا نو مسلموں سے جزیہ اکٹھا کرتا تھا، یا اپنے زیر تسلط لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ پھر بھی بعض لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر ان حقائق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی تو 50,000 افراد قیدی کس طرح بنا لیے گئے، یا تقریباً 1,30,000 سے زیادہ افراد کو کس طرح قتل کیا۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ تعداد حجاز کے ایک محدود علاقے سے تھی۔ بنو امیہ کے دور میں جب پورا حجاز، یمن، عمان، بحرین، عراق، شام، اردن، ایران، ہندوستان کے بعض علاقے اور اس کے علاوہ بہت سے علاقے سلطنت اسلامی میں شامل ہو چکے تھے تو اس سلطنت کی آبادی کئی ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 یا 4 نسلیں گزر چکی تھیں۔ اس زمانے کے حساب سے ایک شخص کئی شادیاں کرتا تھا اور ہر بیوی سے 10 سے 12 بچے پیدا کرتا تھا۔ اگر کم از کم ہر نسل میں آبادی میں 3 یا 4 گنا بھی اضافہ تصور کیا جائے تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی وجود میں آتی ہے۔